فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین۔ جہاد کے باب میں ایک اہم فریضہ وہ ہے دعوت جہاد۔ جہاد کے مستقل فریضہ ہے، حتیٰ کہ جس وقت میں جہاد نہ ہو رہا ہو، یعنی جہاد فرض کفایہ ہو اور وہ لشکر اپنا فرض کفایہ ادا کر کے آ بھی چکا، اس وقت مسلمانوں کا کوئی لشکر کہیں برسر پیکار نہیں ہے، تب بھی دعوت جہاد کو مسلمانوں میں باقی رکھنا یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل الگ فریضے کے طور پر ذکر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنی ذات کی طرف سے خود اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، اور دوسرا حرد المؤمنین، ایمان والوں کو ابھاریے اور بھڑکائیے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کفر کی جنگ کو روک دے گا۔ یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ کافر لڑائی کے قابل نہ رہیں تو مسلمانوں میں دعوت جہاد عام کریں۔ جس معاشرے میں دعوت جہاد عام ہو، کفار کبھی بھی اس معاشرے پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت ان کی جنگ کو اس معاشرے سے روک دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا امن جو ہے وہ اس بات پر موقوف ہے، وہ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن سے رہیں اور کوئی آ کر ان کے امن کو خراب نہ کرے تو مسلمانوں کے معاشرے میں دعوت جہاد ہو، ہر مسلمان جہاد کے لیے تیار رہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے دعوت جہاد کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ جو کسی کو جہاد کی دعوت دے گا، یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی بات کی طرف بلائے گا، حرد تعریض القتال کے بعد ہی آیت آئی، جو اچھی بات کی طرف بلائے گا اس کے عمل میں اس کو حصہ ملے گا۔ جس نے کسی کو جہاد کی دعوت دی، جہاد پر تیار کر کے نکالا، وہ اس کے جہاد کے اجر میں شریک ہوگا۔ اور جو بری بات کی طرف بلائے گا، یعنی کسی کو جہاد سے روکے گا، یکن لہ کفل منہا، تو رکنے والے کے گناہ میں بھی وہ اس کا بوجھ بھی اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت جہاد کے حکم کے بعد یہ فضیلت بھی اس کے ساتھ بیان فرما دی۔